تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 114 صفحات کی کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 1 پر درود پاک کی فضیلت کچھ یوں نقل ہے: مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ ایک نوجوان بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے زنا یعنی بدکاری، میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت نے ترجمہ قرآن کنز ایمان میں زنا کے تحت جو ترجمہ کیا بدکاری کا کیا ہے، تو میں بدکاری کے لفظ کو استعمال کرتا رہوں گا۔ مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے۔ حاضرین کو اس کی اس بے باکی پر بڑا غصہ آیا، برانگیختہ ہوئے اور اسے جھڑکنا شروع کر دیا۔ لیکن سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے محبت سے اپنے قریب بلایا۔ جب وہ قریب گیا تو اس سے ارشاد فرمایا: بیٹھ جاؤ۔ پھر مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل نشین انداز میں اسے کچھ یوں نیکی کی دعوت پیش کی۔ فرمایا: جس فعل کی، جس امر کی تم نے مجھ سے اجازت مانگی ہے، کیا تم اسے اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ اسے جواب دیا: با خدا ہرگز نہیں، میں آپ پر قربان۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے۔ پھر دریافت کیا: کیا تم اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو؟ بولا: میں قربان جاؤں میرے آقا، ہرگز نہیں۔ ارشاد فرمایا: دوسرے لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا: کیا اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہو؟ عرض کی: با خدا ہرگز نہیں۔ ارشاد فرمایا: اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح پھوپھی خالہ کے متعلق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے استفسار فرمایا اور اس نے وہی جواب دیا۔ اس حکیمانہ اور شفقت برے انداز سے اس کے سامنے اس فعل کی قباحت کو بے نقاب کر کے رکھ دیا، جس سے اس کی قباحت ایسی ظاہر ہوئی۔ پھر اس کے بعد اپنا دست مبارک اس کے سر پر رکھا اور دعا فرمائی: اللہ اس کا گناہ بخش دے، اس کا دل پاک کر دے اور اس کو بدکاری سے بچا۔ اس کے بعد اس شخص نے پھر کبھی اس فعل کے ارتکاب کا تصور بھی نہ کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو
عرب امارات کے شہر دبئی میں مقام سوڈانی کلب میں دعوت اسلامی کا آج ہفتہ وار اجتماع یہاں ہو رہا ہے خصوصیت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اپنی نافرمانی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ زنا یہ بدکاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ابھی ہم نے ایک نوجوان کی اس واقعے کو سنا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس پیارے اور دل نشین انداز میں اسے یہ بات سمجھائی کہ تم جس کے ساتھ یہ بدکاری کرو گے، تم جس کے ساتھ یہ فعل کرو گے، وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، ہو سکتا ہے کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی۔ یقیناً کوئی بھی اپنے لیے پسند نہیں کرے گا کہ میری ان رشتوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا فعل کرے۔ تو کوئی کسی کے ساتھ جب یہ فعل کر رہا ہے تو وہ بھی تو کسی کے اسی طرح رشتے میں آتی ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ انداز مبارک تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں پیوست ہو گیا، اور اس نے اس بدکاری سے توبہ کی، اس فعل سے باز آیا، اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا فرمائی۔ اور میرے آقا کی دعا ہے کیسے رد ہو سکتی ہے؟ جب تک زندہ رہا کبھی اس فعل کا تصور اسے نہ آیا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بدقسمتی سے آج مسلمان اس فعل میں کہہ سکتے ہیں کہ دن بدن گرفتار پر گرفتار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کئی ایسے طبقے ہیں، کئی ایسے ماحول ہے جس میں یہ عادت بڑی تیزی کے ساتھ سرایت کرتی چلی جا رہی ہے۔ مسلمان اس فعل کی نحوست اور اس کی تباہ کاریوں سے گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ ناواقف سا ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ جب کوئی شخص یہ فعل کر رہا ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، وہ جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ کوئی شخص بھی سر عام یہ فعل نہیں کرتا۔ جو کرے گا چپ کر کرے گا، اس وقت کرے گا جب اسے کوئی دیکھتا نہ ہو، اور کسی کو بتاتے ہوئے ڈرے گا، کوئی جانے اس سے ڈرے گا، کیونکہ وہ خود اس فعل کو برا سمجھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ کام کرنے والے کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کام کرنے والے کو کوئی اپنی لڑکی نہیں دے گا، اس کام کرنے والے کو کوئی اپنی بہن نہیں دے گا، اس کام کرنے والے کا معاشرے میں کوئی مقام ہو، کوئی مرتبہ کچھ نہیں ہوتا، یہ معاشرے میں ذلیل و خوار ہوتا ہے ایسا شخص، چپ کر کرے گا۔ یا آپ کہیں گے نہیں بھائی پتہ ہوتا ہے، تو پتہ انہی کو ہوتا ہے جو اسی طرح کے اس کے دوست ہوتے ہیں، جو اسی طرح کے اس کے گھر والے ہوتے ہیں۔ وہ جا کر اپنے باپ کو نہیں بتائے گا کہ میں نے یہ کام کیا، فخر نہیں کرے گا۔ وہ جا کر اپنی ماں کو نہیں بتائے گا، وہ جا کر اپنے خاندان میں اپنے رشتہ داروں میں نہیں بتائے گا، وہ اپنے منہ کو چھپائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ کام اچھا نہیں ہے، بہت بڑی برائی ہے۔ قرآن پاک میں اس کی مذمت آئی ہے، احادیث مبارکہ میں اس کی مذمت آئی ہے، بلکہ وہ اسلام جو برائی کو جڑ سے اکھاڑتا ہے، اسلام برائی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکتا ہے، وہ اسلام ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، اسلام کا یہ پیغام ہے، میرے قرآن کا یہ پیغام ہے، اللہ کے کلام کا یہ پیغام ہے۔ چنانچہ مقتوط المدینہ کا مطبوعہ کنز الایمان و خزائن العرفان کے صفحہ نمبر 513 پر سورہ بنی اسرائیل
پارہ 15 کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے، میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت ہی بری راہ ہے۔ ایک تو بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی بری راہ ہے، اس برائی کے قریب مت جاؤ۔ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس سے دور رکھنے کی تاکید فرمائے کہ اس کے قریب مت جاؤ، یعنی ایسا کوئی کام نہ کرو جو بدکاری کا محرک ہو، جو بدکاری کو حرکت دے، اس تحریک کو یعنی اس کی موومنٹ پیدا کرے اور بدکاری کا باعث اور سبب بنے، یعنی ایسا کوئی کام مت کرو۔ یہ اسباب ہیں، ان سے بچو۔ مثلا جن سے آدمی اس بدکاری کے قریب جاتا ہے وہ اسباب کیا ہیں؟ اجنبی عورتوں سے تعلق پیدا کرنا، ان سے تنہائی میں ملاقات کرنا، ان سے ہنسی اور دل لگی کی باتیں کرنا، فون پر، ملاقات میں، ریسیپشن پر گئے، ایکسکیوز می جی، وہ آنکھ اٹھائے گی، ہم بھی آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں گے، اس کا تو کام ہی آپ سے مسکرا کر بات کرنا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ جہاز میں آ رہے ہیں، ایئر ہوسٹس آ گئی، اس کو ہم بلاتے ایکسکیوز می، اور وہ بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ نظریں نیچی کرو، کیوں لفٹ کرا رہے اس کو؟ کیوں بات کر رہے اس سے؟ کیوں نظر ملا رہے اس سے؟ کیا جہاز میں مرد عملہ نہیں ہوتا؟ اور پتہ ہے کہ جہاز میں عورت ہی ہے، اور کوئی ایسا وہ کام ہوا کہ مجھے عورت ہی سے واسطہ پڑ رہا ہے تو پھر اپنا انتظام ساتھ لے کر رہے آدمی، بات بچنے کی جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، یعنی ایسا کوئی کام نہ کرو جو بدکاری کا محرک ہو، حرکت دے۔ ان سے دل لگی کرنا، اس طرح کی باتیں کرنا، یہ کرتے ہیں۔ بعض وہ اوباش اور منچلے قسم کے نوجوان ہوتے ہیں جو جاتے ہی ہیں اسی جگہ پر، اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح بے پردہ اور بے حیا لڑکیوں کو اپنے کام پر، اپنے کاروبار پر رکھتے ہی ہیں کہ جانتے ہیں کہ یہ وہ مطلب کہ گوبر پر اگا ہوا گھاس ہے جسے یہ گدھا ضرور چرنے کے لیے آئے گا، ہچی کرتا ہوا، رکھتے ہیں، قصدن رکھتے ہیں، ایسا ریسیپشن بناتے ہیں، اور ہم جاتے ہیں وہاں، جو جانے والے ہیں میری بات سمجھ رہے۔ پھر فرمایا ان سے ہاتھ ملانا، یہ بھی اس کا سبب ہے۔ سیکنڈ، ہاؤ آر یو، آپ آگے کا پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ملاقات کرتے پہلے کہتے تھے پردہ کرو، وہ پردہ گیا، پھر نقاب آیا، بولا نقاب بھی نہیں کرو، نقاب بھی گیا، چادر آئی، بولا چادر بھی گئی، پھر دوپٹہ آ گیا، وہ دوپٹہ بھی گیا، پھر بولا دوپٹہ بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی گیا، پھر کہا جناب شانہ بہ شانہ چلے، عورت مرد کے شانہ بہ شانہ چلے، کاندھے سے کندھا ملا کر چلے بھائی، وہ بھی تم لوگوں نے کر لیا، وہ اس کی حسرت بھی نکالے۔ پھر لیڈیز فرسٹ، اب وہ آگے بڑھا دیا اس کو۔ اب سیکنڈ، ہاتھ ملاتے ہیں، مرد عورت، اجنبی مرد اجنبی عورت ہاتھ ملاتے ہیں، فوٹو کھنچواتے ہاتھ ملا کر، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ ارے یہ اجنبی عورت ہے، ہاتھ ملا رہے ہو، اور وہ ہاتھ بڑھاتی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ تو ویسے ہی اپنے حیا کا پردہ چاک کر کے تو غیر مردوں میں آئی ہے۔ کوئی با حیا عورت اس طرح غیر مردوں میں آتی ہے کیا؟ وہ تو ویسے ہی اپنی حیا کا پردہ چاک کر کے آئی ہے۔ مگر میرے اسلامی بھائی، آپ کی غیرت کو کیا ہو گیا؟ آپ ایسی جگہ گئے کیوں ہیں جہاں پر یہ بے پردگی اور بے حیائی ہو؟ آگے بڑھیے تو ایسے ناول پڑھنا، آگے بڑھیے ایسے ڈائجسٹ پڑھنا، آگے بڑھیے ایسی تصویریں دیکھنا
آگے بڑھیے، موبائل فونوں میں ایسی تصویریں رکھنا، اور آگے بڑھیے اپنے پرس میں تصویریں رکھنا، اور آگے بڑھیے اپنے گھر میں تصویریں لگانا ان کی، اور آگے بڑھیں، ویڈیوز دیکھنا، اور آگے بڑھے تو پھر وہ ویڈیوز دیکھنا جو بالکل مطلب کوئی گوارا نہیں کر سکتا نا۔ اب ایسی سمت جانے والا میرے رب کے اس فرمان کو دوبارہ سنیں، بدکاری کے پاس نہ جاؤ۔ کہاں جا رہے ہو آپ؟ یہ اس کے اسکرین پر بیٹھ کر کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ میگزین پڑھ کر جس میں لڑکیوں کی تصویریں ہیں، کس سمت جا رہے ہیں؟ اپنے موبائل فونوں میں ایسی ویڈیوز، ایسی کلپس اور ایسی فوٹوگراف رکھ کر کس سمت جا رہے ہیں؟ اپنے گھر کے دروازے پر اندر جاؤ تو اندر میں، ادھر جاؤ تو ادھر، ادھر جاؤ، یہ تصویریں جو لگائیں کس سمت جا رہے ہیں؟ کیوں لگائیں یہ تصویر؟ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں یہ تصویر دیکھ کر؟ ارے دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھو نا یار، تو مدینے کی تصویر لگاؤ، سبز گنبد کا عکس لگاؤ، کعبہ دیکھو یار، وہ سورہ یاسین گھر میں لگی ہو، سورہ ملک گھر میں لگی ہوئی ہو، میرے غوث پاک کا روزہ اپنے گھر میں لگا کر رکھیں، اس کی تصویر رکھیں، میرے غوث پاک کی یاد آئے گی۔ کوئی غریب نواز کے مزار مبارک کی وہ فوٹوگراف لگا کر رکھیں، میرے غریب نواز کی یاد آئے گی۔ میرے اعلیٰ حضرت کی مزار کی تصویر لگا کر رکھیں، میرے آقا اعلیٰ حضرت کی یاد آئے گی۔ دیکھنا تو قرآن دیکھو نا، ارے دیکھنا ہے تو محبت کی نظر سے ماں کو دیکھو نا، کہ جو ایک بار اپنی ماں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماں کو دیکھو نا، یہ کیا دیکھ رہے ہیں ہم، اور پھر کس سمت جا رہے ہیں؟ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، چنانچہ مقتوط المدینہ کے مطبوعہ کنز الایمان مع خزائن العرفان، یہ بالکل آپ کے سامنے ہے، کہ صفحہ نمبر 266 پر پارہ 8 رب کریم ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی ہوئی، دونوں سے روک دیا، کھلی بھی بے حیائی ہو یا چھپی بھی بے حیائی ہو، دونوں سے روک رہا ہے ہمارا اسلام، ہمارا قرآن، ہمارا رب رحمان۔ تو کیا ہم باز نہ آئیں؟ کیا مسلمان نہیں رکے گا؟ کیا اللہ کا بندہ نہیں مانے گا؟ جسے رب نے پیدا کیا وہ نہیں مانے گا، جو رب پر کلمہ پڑھتا نہیں مانے گا، جو نبی پر ایمان لایا نہیں مانے گا، جو قرآن پر ایمان لاتا نہیں مانے گا، کس کی مانیں گے؟ ہمارا رب منع کر رہا ہے، ہمارے آقا ہمیں روکتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ ایسے بے باک ہے، ایسے جھڑی ہو گئے گناہوں پر، کب مانیں گے؟ اور اس آیت پر غور کیجئے، فواحش ارشاد ہوا، فواحش ان اقوال و اعمال کو کہتے ہیں جو حد درجے قبیح ہوں، برے ہوں، اور اس آیت میں ایک برائی سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ فواحش جمع کا لفظ ذکر کر کے ہر قسم کے قولی اور فعلی برائیوں کے ارتکاب سے نہیں بلکہ ان کے قریب جانے سے روکا گیا ہے۔ کتنا پیارا ہے ہمارا اسلام، کیسا حسن ہے اسلام کا، کتنا خوبصورت ہے ہمارا اسلام، کتنا پہلے سے برائی کو روک رہا ہے، کتنا پہلے سے برائی کو روک رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہر وہ چیز جو دل میں گناہوں کی تحریک پیدا کرتی ہے، جس کا بھی کچھ دیر پہلے میں نے بیان بھی کیا، اس سے دور رہنے کا حکم ہے، اس سے بے پردگی بھی شامل ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ گناہ انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، ہم سب کو اس کی آفتوں سے بچائے، اس کی اسباب سے بچائے۔ حضرت سیدہ مسروق رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، جو شخص چوری یا شراب خوری یا بدکاری یعنی زنا میں مبتلا ہو کر مرتا ہے، اس پر 2 سام مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔
چوری، شراب اور یہ بدکاری۔ چوری تو پھر بھی چلے ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن یہ دو کام، شراب اور بدکاری، کیسی، کیا عرض کروں میں، مبتلا پر مبتلا ہوتا جا رہا ہمارا مسلمان۔ منقول جہنم میں آگ کے تابوت میں کچھ لوگ قید ہوں گے، جب وہ راحت مانگیں گے تو ان کے لیے تابوت کھول دیے جائیں گے۔ جب ان کے شعلے جہنمیوں تک پہنچیں گے تو وہ بیک زبان فریاد کرتے ہوئے کہیں گے، یا اللہ عز و جل ان تابوت والوں پر لعنت فرما۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں کی شرمگاہوں پر حرام طریقے سے قبضہ کرتے تھے۔ ان کے لیے کیسی وعید ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 300 صفحات پر مشتمل کتاب آنسوؤں کا دریا کے صفحہ نمبر 230 پر منقول ہے، اللہ عز و جل نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو اس سے فرمایا کلام کر، تو وہ بولی جو مجھ میں داخل ہوگا وہ سعادت مند ہے۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، تجھ میں 8 قسم کے لوگ داخل نہ ہوں گے، تجھ میں 8 قسم کے لوگ داخل نہ ہوں گے۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 بدکاری پر اصرار کرنے والا، نمبر 3 چغل خور، نمبر 4 دیوس، نمبر 5 ظالم سپاہی، نمبر 6 ہجرا اور رشتہ داری توڑنے والا، اور وہ شخص جو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں فلاں کام ضرور کروں گا پھر وہ کام نہیں کرتا۔ یہ 8 افراد ہیں جن کے بارے میں ہمارے رب کریم نے فرمایا کہ میری عزت و جلال کی قسم یہ 8 لوگ جنت پہ داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت نقل کرنے کے بعد حضرت علامہ ابن جوزی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں، بدکاری پر اصرار کرنے والے سے مراد ہمیشہ بدکاری کرتے رہنے والا نہیں۔ اسی طرح شراب کے عادی سے مراد یہ نہیں جو ہمیشہ شراب پیتا رہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جب اسے شراب میسر ہو تو وہ پی لے، اور اللہ عز و جل کے خوف کی وجہ سے شراب پینے سے باز نہ آئے۔ اسی طرح جب اسے بدکاری کا موقع ملے تو کر لے اور اس سے باز نہ رہے، نہ ہی اپنے نفس کو اس بری خواہش کی تکمیل سے روکے۔ بے شک ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ علمان والا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، پیکر جود و سخاوت، سراپا رحمت، محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانی عبرت نشان ہے، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، لہذا آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو آدمی اپنی آنکھوں کو بند کرنے پر قادر نہیں ہوتا وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں، میرے آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں، آنکھوں کا میرے بھائی لگا قفل مدینہ۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پور کرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ ان آنکھوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ایسی آزاد گشت کرتی ہے یہ، ایسے نشانے باندھتی ہے یہ، علمان والا پیس۔ ان آنکھوں کے گناہوں کو اگر آدمی لکھنا شروع کرے، صبح گھر سے نکل کر رات گھر جائے اور اس کی یہ عادت بن جائے کہ آنکھ کا کیا ہوا گناہ میں لکھوں گا، تو یہ کتنے گناہ لکھ کر رات گھر پہنچتا ہوگا۔ آنکھ ہماری سنبھلتی نہیں ہے، قابو میں آتی نہیں ہے، کہ پہلے آنکھ بہکتی ہے، یاد رکھیے، پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہک جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھوں کی حفاظت عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی نظریں نیچی رکھو
اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، گناہ دلوں کو گھیر لیتا ہے، توبہ نہ کی جائے تو سارا دل گویا سیاہ ہو جاتا ہے، اور غیر محرم کی طرف اٹھنے والی ہر نظر میں شیطان کا مقصد ہوتا ہے۔ اپنی نظروں کی حفاظت، اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی ذہن عطا فرما دے کہ نظر کی حفاظت انتہائی ضروری ہے، اور اس کی حفاظت نہ کرنے والے کے لیے ایسی وعیدات ہے کہ کیا عرض کروں۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دیا جانا، اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ عورت کو ہاتھ لگائے جو اس کے لیے حلال نہیں، یعنی اجنبی عورت جس کے لیے حلال نہیں۔ اب بھی نہیں مانیں گے، اب بھی ان جگہوں سے باز نہیں آئیں گے جہاں یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ اپنے شہر میں ہونے والی بے حیائیوں کے اڈے کس کو نہیں پتا ہوتے، بلکہ بعض ایسے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی مینٹلٹی ہوتی ہے کہ اگر کہیں ایسی بدکاری اور بے حیائی کی جگہ ہیں، وہیں سے گزرے، اجنبی آدمی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، کاندھے پہ ہاتھ لگائیں گے، یہ پتہ ادھر کیا ہوتا ہے، ہاں ادھر وہ ہوتا ہے۔ ارے خدا کے بندے، زبان کا قفل مدینہ لگا، کیوں بتا رہے اس کو؟ جس گلی میں جانا ہی نہیں ہے اس گلی کا پتہ کیوں بتا رہے ہو؟ اس کو کیوں چھیڑ رہے ہو کہ یہاں یہ سارے کام ہوتے ہیں؟ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپس میں بیٹھے ہوئے بھی یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو منقول ہے کہ عورتوں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے سے بچ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میری جان ہے، جب بھی کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کے درمیان شیطان داخل ہو جاتا ہے جو بدکاری پر اکساتا ہے، اور کسی آدمی کا مٹی یا گاڑے سے لتھڑے ہوئے خنزیر کو چھو لینا اس کے لیے سے کہیں اچھا ہے کہ اس کا کاندھا کسی عورت کے کاندھے سے چھو جائے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ طبرانی کے حوالے سے یہ نقل ہے۔ تو کتنی وعیدات ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بدکاری سے ہمیں بھی محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ ایک صحابی کا فرمان ہے، بدکاری سے بچو کیونکہ اس میں 6 خرابیاں ہیں، 3 دنیا کی اور 3 آخرت کی۔ دنیا کی خرابیاں، رزق میں کمی، یعنی رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ یہ جن کے بھی رزق سے برکت اٹھتی ہے نا، تھوڑا سا اپنے کردار پر غور کر لینا چاہیے۔ تقریباً لوگوں کو شکایت رزق میں برکت نہیں ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ میں عمل کیسے کرتا ہوں؟ نیک نہیں بننا، پرہیزگار نہیں بننا۔ کسی ایسے شخص سے جب ملاقات ہوتی ہے جس کو آپ کا حسن ظن ہے کہ یہ دعا کرے گا میرے حق میں اس کی دعا قبول ہو جائے گی، جب بھی اس سے ملیں گے رزق میں برکت کی دعا کر دیجئے، کاروبار کھل جائے دعا کر دیجئے، فلاں کام ہو جائے دعا کر دیجئے۔ ارے بھائی، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جس کے بارے میں آپ کا حسن ظن ہے کہ یہ دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی، اس سے اپنی مغفرت کی دعا کروایا کرو کہ دعا کر دیجئے اللہ میری بے حساب بخشش کر دے، میری مغفرت ہو جائے۔ رزق میں تنگی کا ایک سبب یہ گناہ ہے، بدکاری۔ دوسرا اس کی خرابی دنیا کی، بھلائیوں سے محرومی، ایسا شخص بھلائیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ تیسرا لوگوں کے غیظ و غضب کا نشانہ بنتا ہے ایسا شخص، کوئی اس کو اچھا نہیں کہتا، سارے اس کو برا کہتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کو آپ کی بیٹی کی شادی کسی سے کرنی ہے، بہن کی شادی کسی سے کرنی ہے،
اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ شخص اس فعل میں مبتلا ہے، آپ دو گے اپنی بیٹی اس کو، تو کوئی اس کو لوگ اچھا نہیں کہتے۔ غیظ و غضب لوگوں کا آتا ہے۔ اور آخرت کی 3 خرابیاں یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، نمبر 2 حساب میں سختی، اور نمبر 3 جہنم، جو کہ سب سے بری آگ ہے، اس میں داخل ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ اتنی سخت آگ ہے جہنم کی، کیا جانا جہنم کیا ہے؟ ہم سنتے رہتے ہیں جہنم میں لے جانے والا کام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، ہم نے کیا جانا جہنم کیا ہے؟ سنتے ہیں اور اوپر سے نکل جاتی ہے۔ جہنم کیا ہے؟ ایک مرتبہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا ذرا جہنم کے بارے میں تو کچھ بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا اے سراپا حمد و ستائش، وہ انتہائی سیاہ ہے، اگر سوئی کے سوراخ کے برابر حصہ بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو روئے زمین کی ہر چیز کو بھزم کر دے، اور اگر اس کا ایک کپڑا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو زمینی حیات اس کی بدبو سے ناپید ہو جائے، اور اگر اس کے زقوم کا ایک قطرہ زمین پر ٹپک پڑے تو اہل زمین کی زندگی اجیرن ہو جائے، اور اگر اللہ عز و جل کا بیان کردہ انیس فرشتوں میں سے ایک زمین پر اتر آئے تو اہل دنیا اس کی جلن اور عجیب شکل سے مبہوت ہو جائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کا بیان فرمودہ زنجیر کی ایک کڑی زمین پر گر جائے تو وہ تحت الثری تک پہنچ جائے پھر بھی نہ ٹھہرے۔ یہ سن کر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جبرائیل بس کرو، جبرائیل بس کرو۔ یہ کہہ کر میرے آقا رونے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر جبریل امین بھی رونے لگ گئے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جہنم رنج و علم اور ذلت اور رسوائی کا گھر ہے۔ اس کا انکار کرنے والوں کو بھی اس سے امان نہیں ہوگی۔ ان کے لیے ہمیشہ اس میں رہنا اور اسے بھولے رہنا لکھ دیا گیا ہے۔ جہنم انتہائی تاریک ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اللہ عز و جل نے جبرائیل امین کو بلا کر جنت کی طرف بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ جنت اور اہل جنت کے لیے میری تیار کردہ نعمت دیکھ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو واپس آ کر عرض کی مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، جو کوئی اس کے متعلق سنے گا ضرور اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ تو اسے یعنی جنت کو نفس پر گراں گزرنے والی باتوں سے ڈھانپ دیا گیا۔ پھر ارشاد فرمایا دوبارہ جاؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے واپس آ کر عرض کی تیری عزت و جلال کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اب کوئی بھی اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اللہ اللہ۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جہنم کی طرف بھیج کر ارشاد فرمایا دوزخ اور اہل دوزخ کے لیے میرا تیار کردہ عذاب دیکھ۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو عرض کی مجھے تیری عزت و جلال کی قسم کوئی شخص اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ تو اسے یعنی جہنم کو نفسانی خواہشات میں گھیر دیا گیا۔ پھر ارشاد فرمایا دوبارہ جا کر دیکھ۔ وہ دوبارہ گئے اور لوٹ کر عرض کی تیری عزت و جلال کی قسم مجھے خوف ہے کہ سبھی اس میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 درجے کم ہے، اور اگر اس کو 2 مرتبہ سمندر میں نہ ڈالا گیا ہوتا تو تم اس سے کچھ بھی نفع نہ اٹھا سکتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان غیب نشان ہے قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ کیا جانا جہنم کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جبرائیل
کیا بات ہے، میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا. تو انہوں نے عرض کی جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا ہے میکائیل علیہ السلام کبھی نہیں ہنسے، اور جب سے جہنم پیدا ہوئی میری آنکھ اس خوف سے خشک نہیں ہوئی کہ کہیں میں اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں اور وہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، اللہ عز و جل ناراض ہوا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روٹھ گئے اور ہمیں جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا. ہمارا بنے گا کیا؟ گانے سننے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا، بد نگاہی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا، ہمارا کیا بنے گا؟ ایک نیک بزرگ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. ہوا یوں کہ وہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے قریب ہی ایک چراغ جل رہا تھا. اچانک ان کے دل میں گناہ کا خیال آیا تو اپنے نفس سے کہنے لگے میں اپنی انگلی اس چراغ کی بتی پر رکھتا ہوں، اگر تو نے اس پر صبر کر لیا تو میں اس گناہ کو کرنے میں تیری بات مان لوں گا. پھر جب انہوں نے اس بتی پر اپنی انگلی رکھی تو بے قرار ہو کر چیختے ہوئے کہنے لگے اے دشمن خدا، جب تو دنیا کی اس آگ پر صبر نہیں کر سکا جسے 70 مرتبہ بجھایا گیا ہے تو جہنم کی آگ پر کیسے صبر کرے گا؟ بدکاری میں بربادی بربادی ہے، کوئی بھلائی نہیں. نسلیں منقطع ہو جاتی ہیں، نسب مختلط ہو جاتا ہے. جو عورت بدکاری کرتی ہے کبھی اس کو کوئی سلیم الطبع شخص اپنے نکاح میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی. جو بدکاری کرتے ہیں مرد کبھی ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی. بربادی بربادی ہے اس کام میں، اور پھر طرح طرح کی بیماریاں اس سے جنم لیتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، اور ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جن کے علاج کے لیے ڈاکٹروں کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے تمام اسلامی بھائیوں کو اس بری عادت سے محفوظ فرمائے، اور جو بیچارہ اس لت میں گرفتار ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرما دے، وہ مان جائے، وہ نہ جائے ایسی جگہوں پر، بچ جائے. اللہ تعالیٰ حیا عطا کرے. اسلام میں حیا کی بڑی اہمیت ہے. ہم اصل میں ہمارا معاشرہ بے حیائی کی لپیٹ میں آ چکا ہے. کوئی سمجھانے والا، کوئی روکنے والا ہے نہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے. یعنی میں اب اس سے بچنے کے علاج کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. انشاءاللہ ان چند باتوں کی طرف ہم توجہ کریں گے تو ہمارا معاشرہ بچ جائے گا. آپ یہ نہ سوچو کہ میں تو مبتلا نہیں ہوں، نہیں، میرا ایک بھائی تو مبتلا ہے نا. ارے کوئی تو ہے نا میرا بھائی جو چپ چپ کر اپنے منہ پر کپڑا ڈال کر ایسی جگہوں پر جاتا ہے کہ کوئی اسے عزت دار نہ دیکھ لے. ایسے کتنے بھائی ہیں، ایسے کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو ایسی جگہوں پر جاتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں اور چپ چپ کر سر چھپا کر نکل جاتے ہیں. ان عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے جو یہ کاروبار کرتی ہیں، جو اپنا جسم بیچتی ہیں. مگر تمہاری تو عزت ہے نا، کیوں اپنی عزت اپنے ہاتھوں برباد کر رہے ہو؟ کیوں نہیں مانتے ہو؟ حیا اپنا لو. کہ منقول ہے کہ جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے، جس میں حیا ہی نہیں. یہ حیا ہی تو ہے جو انسان کو برائی اور اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے. حیا ہی تو ہے. وہ حصی مر گئی کیا ہماری؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک
حیا اور ایمان دونوں آپس سے ملے ہوئے ہیں. کیا فرمایا؟ حیا اور ایمان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں. تو جب ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے. اللہ حیا عطا کرتے. اس میں بالخصوص ہمیں ہمارے گھر کی اسلامی بہنوں پر توجہ کرنی پڑے گی. دیکھیے، ہم مل کر اس معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں. سب ملیں گے، سب ایک ذہن بنا لیں گے کہ ہم نے اس معاشرے میں حیا لانی ہے، بے حیائی ختم کرنی ہے، اور مل کر کوشش کریں گے. انشاءاللہ یہ برائی اور اس طرح کی کئی برائی ہمارے معاشرے سے مٹ جائیں گے. کون کون تیار ہے؟ ساتھ کون کون دے گا؟ مل کر کوشش کریں گے نا. اس میں سب سے اہم اور بنیادی چیز بے پردگی کا خاتمہ ہے. کریں گے، ساتھ دیں گے. کیونکہ شاید ہی کوئی گھر ہو جس کے اندر عورت نہ ہوتی ہو. ہمیں کوشش کرنی ہے اس بے حیائی اور اس بے پردگی کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہمارے گھر میں اسلامی بہنوں کو حیا کا درس دینا ہے. اپنے اندر یہ ذہن اور اپنے اندر یہ اسپرٹ پیدا کرنی ہے کہ مجھے بے حیائی ختم کرنی ہے. اور بے حیائی ختم کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز آپ کو بے پردگی ختم کرنی پڑے گی. ہماری صحابیات اور جو اس طرح کی نیک بیبیاں گزری ہیں، ان کے واقعات پڑھتے سنتے ہیں تو واقعی رشک آتا ہے. اور آج کا یہ ماحول دیکھتے ہیں تو بالکل دل ڈوب جاتا ہے. یار یہ ہوگا کیسے؟ پہلے کا ماحول ایسا ماحول تھا. کیا تھا پتہ ہے؟ حضرت سیدتنا ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا. آپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے، آپ ان کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے چہرے پر نقاب ڈالے با پردہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی. اس پر کسی نے حیرت سے کہا، اس وقت بھی آپ نے منہ پر نقاب ڈال رکھا ہے؟ کہنے لگی، میں نے اپنا بیٹا ضرور کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی. آج جو عورتوں کو بے نقاب کرنے کی راگ لاپ رہے ہیں، کہاں ہے وہ لوگ؟ بے پردگی کا عروج لانے کے لیے جو صحیح کر رہے ہیں، کہاں ہے وہ لوگ؟ عورت کو دیکھنے اور دکھانے کا ذہن دے رہے ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ؟ ارے ان کے بارے میں بھی تو کچھ پڑھو، ان کے بارے میں بھی تو سنو. فرماتی ہے، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی، چہرے پر نقاب ڈال کر باہر نکلی تھی. تو انشاءاللہ عز و جل اس بے حیائی کا مقابلہ کریں گے، اس بے پردگی کا مقابلہ کریں گے، اور اپنے گھر کی عورتوں کو بلا اجازت شرعی اپنے گھر سے نہیں نکلنے دیں گے. ذہن بنا لیں، نہیں نکلنے دیں گے، بے پردگی بھی نہیں کرنے دیں گے. اور اگر نکلنا ہے تو شریعت نے جو نکلنے کے طریقے ارشاد فرمائے اس کے مطابق نکلنے دیں گے. اس عنوان پر ہمارے شیخ طریقت امیل سنت ہمیں بڑی پیاری تربیت دی ہے. چنانچہ آپ نقل کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا فرض حج ادا کر چکی تھی. جب آپ سے دوبارہ نفلی حج اور عمرے کے لیے عرض کی گئی تو فرمایا کہ میں فرض حج کر چکی ہوں، میرے رب نے مجھے گھر میں رہنے کا حکم فرمایا، خدا کی قسم اب میرے بجائے میرا جنازہ ہی گھر سے نکلے گا. راوی فرماتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد زندگی کے آخری سانس تک آپ گھر سے باہر نہیں نکلی. ایسی تھی ہماری صحابیات، ایسی تھی ہماری امی جان ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب تک مسلمانوں میں شرم و حیا و پردے کا دور دورہ تھا، اس وقت ہر طرف فتوحات اور فتوحات مسلمان کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ دنیا کے بے شمار ممالک پر پرچم اسلام لہرانے لگا. پردہ نشین ماؤں نے بڑے بڑے بہادر جرنیل، سپہ سالار، عظیم حکمران، علماء ربانیین، اولیاء کاملین کو جنم دیا. تمام امہات المومنین، جملہ صحابیات سید المرسلین،
सब बापर्दा थी। हसनैन करीमैन की वालिदा माजिदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बापर्दा थी। सरकार बगदाद हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा मोहतरमा सैयदतुना उम्मुल खैर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बापर्दा थी। अलगर जब तक पर्दा कायम था और इफ्फत माब खवातीन चादर और चार दीवारी के अंदर थी, मुसलमान खूब तरक्की की मनाजिल तय करता चला जा रहा था, गैर मुस्लिमों पर गालिब आ रहा था। जब से गैर मुस्लिमों के जेर असर आकर मुसलमानों ने बेपर्दगी का सिलसिला शुरू किया, मुसलसल तनज़्ज़ुल के गहरे गड़े में गिरता चला जा रहा है। कल तक जो गैर मुस्लिम मुसलमान के नाम से लर्ज़ाबर अंदाम थे, आज वो मुसलमानों की बेपर्दगियों बदआमालियों के बाइस गालिब आ चुके हैं। मगर मुसलमान होश के नाखून नहीं ले रहा, सोचता नहीं है कि ये क्या हो रहा है। बैठकर सारी बातें करते हैं, सारी कॉन्फ्रेंसें करते हैं, चौक कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, क्या हो गया मुसलमानों, क्या हो, अरे भाई क्या हो गया है। जो कुछ भी है सब अपने ही हाथों के है करतूत। शिकवा है जमाने का ना किस्मत से गिला है, देखे है ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत। सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। क्या हो गया है, अरे मैं बुरा हो गया हूं और क्या हो गया है, मैं बेहया हो गया हूं और क्या हो गया है, मैं बेशरम हो गया हूं और क्या हो गया है। मुसलमान बेनमाजी हो जाए और फिर कहेगा क्या हो गया है, मुसलमान जानी हो जाए फिर कहेगा क्या हो गया है, मुसलमान शराबी बन जाए फिर कहता है क्या हो गया है, मुसलमान शराबी बन जाए फिर कहता है क्या हो गया है। इसकी माँ बहनें इसके सामने बेपर्दा आ रही है जा रही है, ये कुछ नहीं कर रहा, फिर कहता है क्या हो गया है, अरे क्या हो गया है गैरत का जनाजा निकल गया है, ये हो गया है, हया का जनाजा निकल गया है, ये हो गया है। अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को मुसलमान बेबाकी के साथ रोजदा चला जा रहा है, ये हो गया है और क्या हो गया है। फिर कहता है क्या हो गया है, जाकर अपने घरों की हालतें हम देखें फिर पूछिए क्या हो गया है। बेहयाई का दौर दौरा हो गया है, बेहयाई ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं और क्या हो गया है। गाना सुनना हो तो मुसलमान के कान खड़े हो जाते हैं, औरत देखनी हो मुसलमान की आंखें फट जाती है, गाली देनी हो बेहयाई की बात करनी हो जबान बाहर आ जाती है और क्या हो गया है। बेहयाई की तरफ जाना हो तो चल के नहीं दौड़ के जाता है, क्या हो गया है। रिश्वत लेनी हो सूद लेना हो बेहयाई की बात पकड़नी हो हाथ फौरन बढ़ जाता है, क्या हो गया है, अरे ये सब कुछ हो गया है। फिर पूछते हो क्या हो गया है, इसका इलाज कीजिए और अपनी इस्लाह की तरफ हम आए। फर्ज से माशरा बनता है, माशरे पर तबसरा करने का कोई फायदा नहीं होगा। मैं अपनी और अपने घर की इस्लाह की तरफ आऊं। सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ईमान वालों अपनी जानो और अपने घर वालों की जानों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। इस हुक्म पर अमल नहीं हो रहा, ये हो गया है और क्या हो गया है। मुसलमान बेबाकी के साथ दाढ़ी मुंडा रहा है और क्या हो गया है। टीवी पर बैठकर बेहयाई के मनाजिर मां बहनों के साथ बैठकर देख रहा है और क्या हो गया है, और क्या हो गया है यार। ताश खेल रहा है मुसलमान, जुआ खेल रहा है और क्या हो गया है। फजर के वक्त बिस्तर पर सोया हुआ है और क्या हो गया है। गैर मुस्लिमों के अंदाज और गैर मुस्लिमों का लिबास पहन रहा है और क्या हो गया है। मुसलमान की बेटी जींस की पैंट पहन रही है और क्या हो गया है। मुसलमान की औरतें इनके घर की मां बहनों की आस्तीनें कटकर स्लीवलेस कपड़े हो गए और क्या हो गया है। हमारे कपड़े छोटे होकर शॉर्ट्स बन गई और क्या हो गया है, क्या हो गया है। पूछते हो क्या हो गया है? इतनी रब की नाफरमानियां करके पूछते हो क्या हो गया है। ये सही होगा कब, ये कैसे सही होगा, कभी सोचा है। क्या हो गया है ए मुसलमान, तुझे क्या हो गया है।
تو کیوں کہتا ہے یہ کیا ہو گیا ہے؟ کبھی آئینے کے سامنے جا کے کھڑا ہو اور اپنا حلیہ دیکھ پھر کہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. کبھی گھر کے اندر غیرت کی نظر ڈال کر دیکھ اور پھر سر جھکا کر بول یہ کیا ہو گیا ہے. اپنی اولاد کو بے نمازی بندہ دیکھ کر صبر کرنے والے اور چپ رہنے والے، اس کو نماز کی دعوت نہ دینے والے، کبھی اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر اپنے اس بے نمازی بیٹے اور اس داڑھی منڈے بیٹے کی طرف دیکھ اور پھر پوچھ خود سے یہ کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ حیا کا جنازہ نکل گیا ہے اور کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ وہ قوم جو کل تک کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، وہ قوم جو کل تک کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، سنیما دیکھتی ہی آج وہ ہمشیروں کے ساتھ. اور کیا ہو گیا ہے؟ اور کیا ہو گیا ہے؟ بھائی کے سامنے بہن بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومنے جا رہی ہے اور کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ ماں اپنے ہاتھوں اپنی بیٹی کو اپنے نئے بیٹی کے منگیتر کے ساتھ گھومنے کے لیے بھیج رہی ہے اور کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں کہتے ہو کیا ہو گیا ہے؟ ارے یہ کہو کیا نہیں ہوا؟ کیا نہیں ہوا؟ ارے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہہ خدا بندی اگر نازل ہوا تو بچیں گے کیسے؟ ہے جو قوم نیکی کی دعوت بند کر دے، برائی سے روکنا بند کر دے، وہ پوچھتی ہے کیا ہو گیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سلسلہ اتنا حد تک کم ہو جائے، رک جائے، رکنے جیسا ہو جائے، پھر پوچھتی ہے کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کیا خود سے پوچھو گے یار؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ کیا ہو گیا ہے؟ میرے مسلمان کو کیا ہو گیا ہے؟ اذان ہوتی ہے یہ نماز کے لیے نہیں جاتا، اسے کیا ہو گیا ہے؟ اپنے ہاتھوں اپنے آقا کی محبت کی نشانی داڑھی کو مونڈ کر نالی میں بہاتا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر بے حیائی کے نظارے دیکھتا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو چپ کر یا اعلانیہ جا کر بدکاری کرتا ہے، مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں ندامت نہیں آتی، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں رونا نہیں آتا، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ افسوس نہیں ہوتا، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ خوف خدا سے دل کامتا نہیں، کیا ہو گیا ہے؟ عشق رسول میں آنکھ بہتی نہیں، کیا ہو گیا ہے؟ امت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی بے عملی دیکھ کر دل کرتا نہیں، کیا ہو گیا ہے؟ ارے حس مر گئی اور کیا ہو گیا ہے؟ بے حس ہو گئے اور کیا ہو گیا ہے؟ دولت نہیں آتی تو بے قراری ہو جاتی ہے، نیکی نہیں آتی، حس نہیں آتی، اور کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ ارے بے حس ہو گئے، بے حس ہو گئے، دولت کمانے کی ہوس لگ گئی اور کیا ہو گیا ہے؟ شہرت کی ہوس لگ گئی اور کیا ہو گیا ہے؟ نشے کی لت لگی ہے اور کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ دولت کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے یہ مسلمان تیار ہے، بیوی اپنے شوہر کو بھیجنے کے لیے تیار ہے، بیٹا باپ کی جدائی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، ماں باپ بیٹے کی جدائی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن نیکی کی دعوت کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، سنتوں کی خدمت کے لیے کوئی کسی کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ آپ روک سکتے ہیں برائی کو، نہیں روک رہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ قافلوں میں جا سکتے ہیں، نہیں جاتے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ نیکی کی دعوت نہ دینے کا انجام سنو، دل کے کانوں سے سنو۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ غفار فرماتے ہیں،
مروی ہے کہ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو حکم فرمایا فلاں فلاں گاؤں کو عذاب کرو. فرشتوں نے بڑی عاجزی سے التجا کی کہ اے اللہ عز و جل اس میں فلاں فلاں تیرا نیک بندہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسے عذاب دے کر مجھے اس کی چیخ و پکار سناؤ، کیونکہ اس کا چہرہ میری نافرمانیوں کو دیکھ کر کبھی بھی متغیر نہیں ہوا تھا. اور کیا ہو گیا ہے؟ اور کیا ہو گیا ہے؟ ایک اور حدیث پاک میں اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب کا فرمانی عبرت نشان ہے. قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا تو تم اچھی بات کا حکم کرو گے اور بری بات سے منع کرو گے، یا اللہ عز و جل تم پر اپنا عذاب بھیجے گا، پھر دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہ ہوگی. یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ حضرت سید ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے تم نیکی کا حکم کرو ورنہ تم پر کسی ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے گا جو تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا. تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. وہ معافی مانگیں گے مگر ان کو معافی نہیں ملے گی. کیا ہو گیا ہے؟ بولو نا بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ اب تو اپنے گریبان میں جا کر پوچھو کیا ہو گیا ہے. میں مجھ سے پوچھوں، آپ خود سے پوچھو، جواب آئے گا، آپ کے ضمیر سے جواب آئے گا. اس وقت اس بے حسی سے جگانے کے لیے اگر کوئی روشنی کی نمایاں کرن نظر آتی ہے تو وہ دعوت اسلامی ہے. آپ کا ضمیر کہے گا کہ اس کیا ہو گیا کا علاج اس وقت آپ کو دعوت اسلامی دے گی، اس کی انداز نیکی کی دعوت دے گی. تو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح. اور چھوڑ دیجئے یہ فرنگی تہذیب، ہم چھوڑ دیں یہ نت نئے گناہوں کے انداز، ہم چھوڑ دیں یہ بے پردگی اور بے حیائی کے سارے معاملات. صلو علی الحبیب. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، میں بے پردگی سے بچنے اور بے حیائی کا علاج کرنے کے لیے، اس بدکاری سے ہمارے مسلمان بچے رہے، اس کے لیے کچھ علاج عرض کر رہا تھا. اس میں غور کرنے سے یہی آیا کہ حیا آ جائے، وہ غیرت ایمانی آ جائے اور یہ بے پردگی اور بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے. آپ ساتھ دو یار، آپ ساتھ دیں یار. کون کون ساتھ دے گا؟ بس یہ مطلب بے پردگی کو کسی صورت ختم کریں، بے حیائی کسی صورت ختم ہو جائے، اپنے اندر حیا پیدا ہو جائے، حیا کا جذبہ پیدا ہو جائے. میرے شیخ طریقت امیل سنت کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں افسوس 100 کروڑ افسوس آج کا مسلمان جھوٹ، غیبت، تہمت، خیانت، زنا، شراب، جوا، فلمیں، ڈرامے دیکھنا اور گانے باجے سننا وغیرہ وغیرہ گناہ بے باکانہ کیے جا رہا ہے. مسلمان عورتوں نے مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی ناپاک دھن میں حیا کی چادر اتار پھینکی ہے اور ابدیدہ زیب ساڑیوں، نیم عریاں غراروں، مردانہ وضع کے لباسوں، مرد جیسے بالوں کے ساتھ شادی ہالوں، ہوٹلوں، تفریح گاہوں، سنیما گھروں میں اپنی آخرت برباد کرنے میں مشغول ہیں. خدا کی قسم موجودہ روش میں نہ ترقی ہے نہ کامیابی. ترقی اور کامیابی صرف اور صرف اللہ عز و جل اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے اس مختصر ترین زندگی کو سنتوں کے مطابق گزار کر ایمان سلامت لیے قبر میں جانے اور جہنم کے ہولناک عذاب سے بچ کر جنت الفردوس پانے میں ہے. بس یہ کامیابی ہے. غیر مسلموں کی الٹی ترقی کی ریس کرتے ہوئے بے پردگی اور بے حیائی کا بازار کرم کرنے والے ذرا غور تو فرمائیں. یورپ اور امریکہ اور ان سے متاثر ہونے والے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے؟
رقص گاہوں میں لوگ اپنی آنکھوں سے اپنی بہو بیٹیوں کو دوسروں کی آگوش میں دیکھتے ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہوتے، بلکہ وہ دیوس فخر سے اتراتے ہوئے داد دے رہے ہوتے ہیں۔ بے پردہ اور فیشن ایبل عورتوں کے منہ کالے ہونے کی حیاسوس خبریں آئے دن اخبارات میں چھپتی ہیں۔ وہ عورت جو مرد کی شہوت رانی کا شکار ہوتی ہے، اگر اسے حمل ٹھہر گیا تو وہ کہاں سر چھپائے گی؟ حمل گرانے کی صورت میں وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ سکتی ہے۔ چلیے مانا کہ یورپ کی ترقی یافتہ ممالک میں ایسے اسپتال بھی موجود ہیں جو اسقاط حمل یعنی حمل گرانے کی خدمت انجام دیتے ہیں، اور ایسی پناہ گاہیں بھی موجود ہیں جہاں غیر شادی شدہ مائیں کو پناہ مل جاتی ہے۔ لیکن کیا معاشرے میں انہیں کوئی قابل احترام مقام بھی نصیب ہو سکتا ہے؟ مانا کہ رسوا ہو کر ان دونوں یعنی غیر شادی شدہ جوڑے نے اپنے کیے کی دنیا میں ہاتھوں ہاتھ سزا پائی، لیکن وہ بچہ جو اس طرح پیدا ہوا ہے اگر وہ زندہ بچ بھی گیا اس کا کیا بنے گا؟ کبھی سوچا؟ اس کے ہوسکار باپ نے بھی اس سے آنکھیں پھیر لی، بدکار ماں بھی اسے کچرے کے ڈھیر پر یا کسی محتاج خانے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ کیا نتیجہ نکلا؟ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کے سپاہی اپنے دوست ملک برطانیہ کی مدد کے لیے تشریف لائے تھے۔ وہ چند سال برطانیہ میں ٹھہرے اور جب گئے تو سرکاری عدد و شمار کے مطابق 70,000 ناجائز بچے چھوڑ گئے۔ یورپ کے بعض ملکوں میں ناجائز بچوں کی شرح پیدائش 60% سے بھی تجاوز کر رہی ہے، اور کنواری ماؤں کی تعداد میں ہوشربا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ طلاقوں کی کثرت ہے، گھروں میں سکون کی دولت نہیں، میاں بیوی میں اعتماد مفقود غائب ہو چکا ہے، زوجہ اور خاوند میں سچی محبت کا فقدان ہے، برداشت اور نثار کا جذبہ ختم ہو چکا ہے، کوئی بات کسی کی مرضی کے خلاف ہو گئی چٹ طلاق۔ کیا ایسے معاشرے کو ہم لانا چاہ رہے ہیں؟ میں نے اس معاشرے کا ایک تجزیہ پیش کیا آپ کے سامنے، جس کی ترقی کے گیت گاتے مسلمان تھکتا نہیں ہے۔ ارے کچھ بھی نہیں ہے، کچرے کا ڈھیر ہے۔ اپنی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے اور نیت کر لیجیے کہ ہم سب مل کر اس بے حیائی اور بے پردگی کے خلاف ایسے اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسی نیکی کی دعوت دیں گے کہ انشاءاللہ عز و جل ایک ایک اسلامی بھائی کو، ایک ایک مسلمان کو ہم برائی اور بے حیائی سے بچا کر انشاءاللہ سنتوں کی شارع پر چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ امیل سنت دی غلامی اور دعوت اسلام میں بھی استقامت دے۔ تو تمام اسلامی بھائی جو بے حیائی سے لڑنے کا، بے پردگی سے لڑنے کا ذہن رکھتے ہیں، آؤ میں آپ کو اس کا ہتھیار دیتا ہوں۔ اس کا ہتھیار میں اپنے ساتھ بیگ میں لایا ہوں۔ پردے کے بارے میں سوال جواب 397 صفحات کی یہ کتاب، بے پردگی اور بے حیائی سے جسے مقابلہ کرنے کا ذہن ہے وہ اس ہتھیار کو لے لے اور اس کو پڑھنے کی نیت کریں۔ انشاءاللہ ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ بے پردگی سے پاک ہو جائے گا، اور انشاءاللہ غیبت کے خلاف تو جنگ جاری ہے۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے۔ اس کا ہتھیار غیبت کی تباہ کاری، 505 صفحات، ایمان کے تحفظ کی بہترین کتاب، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، قرآن کو سمجھنے کے لیے مقتۃ المدینہ کا بہترین تحفہ کنز الایمان ما خزان العرفان، معاشرے کو سنتوں کا گہوارہ بنانے کے لیے درس دیجئے فیضان سنت کا 1500 سے زائد صفحات کی کتاب۔ یہ سب میرے شیخ طریقت امیل سنت کی برکت ہے۔ اسلامی بھائیوں کو برائی سے بچانا ہے نا، آپ جہاں بھی ہیں فیضان سنت کا درس شروع کر دیں، گھر میں دیں، کام پر ہے کام پر دیں، مسجد میں دیں، بازار میں دیں، زور سے کہیے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ روح امین
خبر کرے اہل صراط روح امی کو خبر کرے جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے ان فتنہ غائے حشیر سے کہہ دو کہہ دو حذر کرے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ 892 پر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ میری امت کا ایک شخص جنت کے دروازوں کے پاس پہنچا تو وہ اس پر بند تھے کہ اس کا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا آیا اور اس کے لیے جنتی دروازے کھل گئے اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, Alhamdulillah Azza wa Jal, by the grace of Allah Azza wa Jal and the generous gaze of His beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Dawat Islami is serving Quran and Sunnah in more than 41 religious fields, including Madani channel. Obviously, to keep running such a great organization requires a huge monetary budget. Help us in serving the Quran, the Sunnah and the Ummah of Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Kindly donate your zakat, sadaqat-e-wajibah, sadaqat-e-nafila, your donations to Dawat Islami. Please note these account numbers. For donations, sadaqat-e-nafila, Lillah for UK and Europe. Bank name HSBC. Account title Dawat Islami UK. Account number 341-60576. Sort code 402715. For Zakat and Fitra for UK and Europe. Bank name HSBC. Account title Dawat Islami UK. Account number 73816567. Sort code 402715. For rest of the world, for Sadaqat-e-Wajibah and Zakat. Bank name MCB. Cloth Market Branch. Branch code 0063. Karachi, Pakistan. Account title Dawat Islami. Account number 10000260. For rest of the world, for donations and sadaqat-e-nafila. Bank name MCB. Cloth Market Branch. Branch code 0063. Karachi, Pakistan. Account title Dawat Islami. Account number 10000263. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad. نام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ خوف خدا عز و جل اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ڈوب کر لکھے جانے والے پرکیف اور پرسوز نعتیہ کلام پر مشتمل
VCD مدینے کا تصور. مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے تنہائی میں فرقتی کا علم تڑپاتا رہے. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے. بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم. رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اہل صراط روح امی کو خبر کرے، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے. اس VCD کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے ہدیتاً حاصل کیجیے، خود بھی دیکھیے اور دوسروں کو بھی پیش کر کے ثواب کا عظیم خزانہ حاصل کیجیے.